السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم 12ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 12ویں پارے کی ابتدا سورہ ہود کے پہلے رکوع سے ہوتی ہے۔ سورہ ہود کی وجہ تسمیہ اس سورت میں تاریخی استشہاد کے طور پر قوم عاد اور اس کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے، اور یہ تقریباً سورہ یونس جس دور میں نازل ہوئی اسی دور میں یہ بھی نازل ہوئی۔ اس صورت میں بھی مضامین تقریباً سورہ یونس ہی کے ہیں، مگر تنبیہ کا انداز اس سے زیادہ ذرا سخت ہے۔ دوسرا فرق سورہ یونس اور سورہ ہود میں یہ ہے کہ سورہ یونس کی بنسبت یہاں دعوت مختصر ہے اور وعظ و نصیحت زیادہ ہے، اور دعوت یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور شرک سے باز آ جاؤ وغیرہ اس کے احکامات ہیں۔ اور ساتھ ہی اس صورت میں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم فرعون وغیرہ کے قصے بیان ہوئے ہیں۔ یہ قصے سورہ یونس میں بیان کیے ہوئے قصوں کے علاوہ دوسرے نقطہ نظر سے بیان ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہ جب اللہ فیصلے پر آتے ہیں تو پھر بالکل لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پورا طریقے سے اللہ تعالیٰ فیصلہ اپنا چکاتے ہیں۔ اس میں ذرا برابر بھی کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہوتی۔ اس وقت نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کس کا عزیز ہے۔ رحمت صرف اس پر آتی ہے جو راہ راست پر آتا ہے، ورنہ عذاب الہی سے نہ رسول کا بیٹا بچتا ہے اور نہ ہی رسول کی بیوی۔ رسول کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آئے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا عذاب میں ہلاک ہوا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ہلاک ہوئی۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا تذکرہ بتایا گیا کہ زمین کا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا سامان اللہ نہ کرتا ہوگا، اور وہ اس کے اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے جائے قیام اور جائے موت سب سے واقف ہے کہ کہاں پر اس نے رہنا ہے اور کہاں پہ اس کی موت آئے گی، سب اللہ کو پتہ ہے۔ اور یہ بات اس لیے کہی گئی کہ عام طور پر معاشی حالات سے مجبور ہو کر انسان حق کا رشتہ چھوڑ کر ناحق راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی رضاقیت پر یقین ہو اور اس پر توکل ہو تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ حق سے وابستہ نہ رہے اور حق کی دعوت و تبلیغ کے لیے جدوجہد نہ کرتا رہے۔ پھر ان لوگوں کو سخت وعید یہ ان لوگوں کے لیے بیان کی گئی، تنبیہ کی گئی جو آخرت کا مذاق کرتے ہیں۔ پھر دوسرے رکوع میں انسان کی اس ذہنیت کا تذکرہ ہے کہ تھوڑی سی مصیبت سے وہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات کو بھول کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ پھر مصیبت کے بعد تھوڑا سا اطمینان اور فارغ بالی میسر ہو جاتی ہے تو پھر کبر و نخوت میں آ جاتا ہے، پہلی طرح جس طرح پہلے نافرمانی کرتا ہے پھر اسی طرح آ جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ پھر ایمان والوں کی چند صفات بیان کی گئی، پھر ایمان و کفر پر چلنے کی روش کا جو موازنہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ناشکری کے جو سبب تھے ان چیزوں کے لیے غلط استعمال کرنے کا تذکرہ کیا گیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جو ناشکری ہے، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں صاحب ایمان اپنی ان صلاحیتوں کو اور قوتوں کو ٹھیک اور صحیح استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس رکوع میں بھی اسی طرح چیلنج بھی کیا گیا کہ اگر تم اس قرآن کو پر شک کرتے ہو تو مقابلہ کر لو۔ پھر تیسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق اور اسی قوم کے انکار کا تذکرہ کرتے ہوئے چند وہ مکالمے بیان کی گئے جو حضرت نوح اور ان کی قوم کے درمیان ہوئے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر قوم نوح کے سرمایہ داروں کی یہ ذہنیت بتائی گئی کہ انہوں نے حق اور حق کی قبولیت کا معیار دولت کو سمجھے رکھا تھا، اس لیے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے کہ ہمارے مقابلے میں آپ کی فضیلت کیا ہے؟ مال و دولت آپ نہیں رکھتے، آپ کا ساتھ دینے والوں کے پاس بھی مال و دولت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا جواب اس میں یہ تھا کہ تمہارا ذہن تمہیں مبارک ہو
میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں تو ان کی غربت انہیں اللہ کے نزدیک شرافت اور فضیلت سے روکنے والی نہیں ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر مالدار ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خواہ اللہ کا مقرب ہی ہوگا یا اللہ کا نافرمان ہی ہوگا، یا ایک آدمی غریب ہے تو یہ اللہ کا یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہی ہے، اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کا مستحق ہونا یا مالداری اور غریبی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے پر منحصر ہے۔ پھر چوتھے رکوع میں نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا، کشتی کا بیان، طوفان آنا، سرکشیوں کا غرق ہو جانا۔ اس سلسلے میں نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا بھی عذاب الہی کے لیے پیٹ میں آ جانے کا تذکرہ ہے، جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام اور ان کی اتباع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے جو بچایا اس کا تذکرہ ہے، اور اس طرح سبق دیا گیا کہ نجات کا دارومدار نہ مال پر ہے، نہ دولت پر، نہ اونچے خاندان پر، بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نبی سے بڑا خاندان کس کا ہو سکتا ہے، لیکن اعمال صالح نہیں تھے اس لیے کامیاب نہیں ہو سکا۔ آج بھی کوئی آدمی جس بڑے خاندان سے بھی تعلق ہو، جس قبیلے سے بھی تعلق ہو، اگر وہ اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار رہا ہے تو وہ تو کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر اللہ اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزار رہا اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہا، تو چاہے مالدار خاندان سے اس کا تعلق ہے، اونچے خاندان سے ہے، نیچے خاندان جس سے بھی تعلق ہے، پھر وہ ناکام ہوگا۔ پھر پانچویں رکوع میں قوم عاد اور ان کی سرکشی کا تذکرہ ہے، اور بتایا گیا کہ قوم وقت کی کتنی زبردست اور شان و شوکت والی قوم تھی، اور ان کو اپنی قوت پر اتنا غرور تھا کہ کہتے تھے کہ من اشد منا قوة، ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہے۔ لیکن جب اپنے رسول حضرت حود علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول نہ کیا، ان کی سرکشی پر اڑی رہی، تو آخرکار اس کا نتیجہ بھی یہی ہوا کہ وہ راتوں رات تباہ کر دی گئی۔ آج ان کے کھنڈرات عبرت کی داستانیں سنا رہے ہیں۔ پھر چھٹے رکوع میں بھی قوم سمود کی بربادی کا بیان ہے۔ ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صالح علیہ السلام دعوت حق لے کر آئے، مگر انہوں نے بھی انکار کیا، تو نتیجہ وہی ہوا جو قوم عاد اور قوم نوح کا ہوا تھا۔ پھر ساتویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت کے آنے کا تذکرہ ہے۔ دو باتیں بتائی گئیں اس رکوع میں۔ ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی، یہاں تک کہ اس حال میں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ بوڑھی ہو چکی تھی، اور پھر بشارت نے کچھ دنوں بعد حقیقی واقعی شکل اختیار کر دی، واقعی حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر دوسری کہ فرشتے دراصل قوم لوط پر عذاب لے کر آئے تھے، اور یہ قوم بدکاری اور فحاشی میں غرق تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو متواتر سمجھاتے رہے لیکن یہ سمجھتی نہیں تھی، چنانچہ یہ ہوا کہ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور یہ قوم برباد کر کے رکھ دی گئی۔ اس طرح تعلیم دی گئی کہ جس قوم میں بدکاری اور فحاشی پھیل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور اس پر اپنا عذاب نازل فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آٹھویں رکوع میں اہل مدین کی دنیا پرستی اور مال و دولت کی حرص پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کے رسول حضرت شعیب علیہ السلام ان کو مسلسل اللہ کا پیغام سناتے رہے، بتاتے رہے، مگر ان لوگوں کے دلوں میں بھی مال و دولت کی ہوس اس قدر جڑ پکڑ چکی تھی کہ ہدایت کا قبول کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ ناپ تول میں کمی بیشی ان کے کاروبار کے خواص تھے، اور اس طرح حقوق العباد بری طرح پامال ہو رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اہل مدین بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پکڑے گئے اور برباد ہوئے۔ پھر نویں رکوع میں پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کا تذکرہ اور فرعون کے انکار اور سرکشی اور اس کے تکبر کا بیان ہے۔ پھر جو گزشتہ 4-5 رکوع میں جو تاریخی حقائق بیان ہوئے اور ان قوموں پر جو عذاب آئے تھے، ان کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی کہ جس طرف ابھی اشارے کیے جا چکے۔ پھر کہا کہ ان تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں، عبرت کی آنکھیں ہوں تو ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ پھر 10ویں رکوع میں پہلے تو یہ بات سمجھائی گئی کہ آج جو قرآن کی مخالفت اور حق آ جانے کے باوجود اختلافات کیے جا رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تو انسان نے یہی کچھ کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ حق پر قائم رہیں، مستقل مزاجی اور صبر و ثبات کو اپناتے ہوئے زندگی اس طریقے پر بسر کریں جو قرآن بتاتا ہے۔ اس راہ میں آزمائشیں تو بہت ہیں،
مگر ہلاکت و بربادی نہیں، آزمائشوں پر پورا اترنے کے بعد انعامات اور رحمتیں اپنا سایہ کرنے کو ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ یوسف ہے۔ یہ صورت بھی قیام مکہ کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے، جبکہ قریش کے لوگ اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں۔ اس زمانے میں بعض کفار نے یہود کے اشارے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا سبب کیا ہوا۔ چونکہ اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے اور ان کی روایات میں بھی ان کا نام و نشان بھی نہ تھا، اس لیے انہیں توقع نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مفصل جواب دے سکیں گے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لاجواب کر دیں، لیکن ان کی چال میں ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان فرمایا۔ پھر اس صورت کے مضامین دو اہم مقصد کے لیے نازل فرمایا گیا، یہ صورت نازل فرمائی گئی۔ ایک رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت، اور سردارین قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو معاملہ چل رہا تھا، اس پر برادران یوسف اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو چشمہ کرتے ہوئے قریش والوں کو بتایا کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ بہرحال اس پوری داستان میں یہ بات نمایاں کر کے دکھائی گئی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اصل دین وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اسی دین کی طرف انبیاء کرام نے بھی دعوت دی، جس طرف آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ پھر اس صورت کے پہلے رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا تاکہ عقل و فکر سے کام لیں اور ہلاکت اور تباہی کی راہ اختیار کرنے سے بچیں، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ اختیار کریں، اور عقل و فہم سے اور عبرت و نصیحت کی خاطر ہر طرح کی دلیلیں قرآن میں ذکر کی گئی۔ ان دلیلوں میں سے ایک تاریخی دلیل کی ایک کڑی جو ہے، دلیلوں کی ایک کڑی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے خواب دیکھنے پر آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس اشارہ کا تذکرہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو سے خواب کا ذکر نہ کرنا، اور یہ کہ اللہ کی نعمتوں کی بخشش کے لیے آپ کو یعنی چن لینے والا ہے یہ خواب۔ اللہ اپنی نعمتوں کی بخشش کے لیے، اپنے نعمتوں کے لیے اپنے یعنی آپ پر انعام کرنے والے ہیں، جس طرح آپ کے آبا و اجداد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے اور پھر اپنے والد سے جھوٹ موٹ بہانہ بازی کرتے ہوئے اس کہنے کا ذکر ہے کہ ہم کھیل رہے تھے کہ اچانک یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا وغیرہ۔ پھر بتایا کہ کس طرح ایک قافلہ نے ان کو کنویں سے نکالا اور کس طرح ان یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چند ٹکے لے کر ان کو اس مصر میں جا کے فروخت کر دیا اس قافلے والوں نے۔ پھر اس کے بعد اس تیسرے رکوع میں بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا کس طرح ان پر مہربان ہو گیا، پھر اس کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رغبت کا جو کرنے لگی، اور کس طرح ایک مرتبہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ میں ملوث کرنے کی کوشش کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے نازک موقع پر اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی نشانیوں اور اس کے عذاب کے جو تذکرے تھے وہ ذہن پر جمائے ہوئے خیال و تصور کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ پھر اس عورت نے کس طرح اس کا پول کھلا تو حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ ایک چھوٹے بچے نے، گود کے بچے نے جو ہے وہ گواہی دی، اور پھر اس کے بعد چوتھے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دوبارہ اس آزمائش کا بیان ہے کہ کس طرح مصر کی حسین عورتوں کے نرغے سے نکل کر دامن بچا کر آئے، اور اس کا سبب اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ وہ ہر لمحہ اللہ کو اپنے سامنے حاضر و ناظر سمجھتے تھے اور اللہ ہی پر توکل کرتے تھے اور اللہ ہی سے مدد کے طالب ہوتے تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام کی تیسری آزمائش میں پڑھنے کا تذکرہ ہے، یعنی جیل میں ڈالے جانے کا۔ پھر پانچویں رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کی زندگی کو بتایا کہ کس طرح وہاں بھی اپنی تبلیغ حق سے غافل نہیں رہے، اور کس طرح جب دو قیدیوں نے خواب دیکھے تو ان کی تعبیر بتانے سے پہلے کس طرح اور کیسے دل نشین انداز میں توحید کی دعوت دی۔
پھر ایک کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ وہ پھانسی پائے گا، دوسرے کی یہ کہ وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ پھر چھٹے رکوع میں شاہی مصر کے خواب دیکھنے کا بیان ہے، اور یہ کہ جیل سے چھوٹ کر جو ساقی بنا تھا، اچانک اسے یوسف علیہ السلام کا جو یاد آیا یوسف علیہ السلام کی، اور وہ ان سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے گیا۔ انہوں نے بادشاہ کی سے کہ اس خواب کی تعبیر بتلائی کہ 7 سال نہایت خوشحالی کے آئیں گے، پھر 7 سال نہایت شدید قحط ہوگا، پھر خوشحالی کا سال آئے گا۔ پھر 7ویں رکوع میں بادشاہ کو جب تعبیر معلوم ہوئی تو اس نے جیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے اس کا معاملہ، جو یوسف علیہ السلام جس سبب میں جیل گئے تھے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کس جرم میں مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا، مجھے میرا جرم بتائے۔ بغیر عدالت و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا، پہلے میرے اس فیصلے کا، میرے اس جو ہے معاملے کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ نے عورتوں سے تحقیق کی، سب نے متفقہ جواب دیا کہ وہ فرشتہ ہے، فرشتہ، یعنی ان کے اندر کوئی عیب ہم نے نہیں دیکھا، بس ہماری نیتوں میں فتور تھا، ہم نے حماقتیں کی تھی اور اپنی برائیوں اور رسوائیوں کے امکان کے پردہ پوشی کے لیے اسے جیل بھجوایا تھا۔ چنانچہ عزیز مصر جو زلیخا تھی، اس نے بھی یہی کہا کہ اب تو حق کھل چکا ہے، اب تو حق کھل چکا ہے، میں نے ان کو اپنی طرف بلایا تھا، وہ سچے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو، میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں، میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں، اور میں نے آپ کے ساتھ خیانت نہیں کی، کیونکہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتے، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی محبت نصیب فرمائے، اور وہ یہ جذبہ نصیب فرمائے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے حکم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ یہ تھا 12ویں پارے کا خلاصہ، سورہ یوسف کا تذکرہ چل رہا ہے، یوسف علیہ السلام کا بقیہ قصے کا جو خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ 13ویں پارے میں بیان کریں گے۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔